باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بنانے کا خاص مقصد یہ تھا کہ کل جو ہے پورے سندھ کی لیڈی ہیلتھ ورکر، سپروائزر، ڈرائیور نے جس طرح سے، جس جذبے سے ان لوگوں نے کل کے دھرنے سندھ سیکریٹریٹ میں جو ہمارا ساتھ دیا، جس طرح جس جذبے سے وہ آئیں، میں ان سب کو سلام پیش کرتی ہوں۔ مہینے کا اینڈ تھا، پھر بھی ان لوگوں نے اپنا خرچہ کیا اور وہاں پہنچی سندھ سیکریٹریٹ کے گیٹ پہ۔ انہوں نے دیکھا کہ یونٹی جو ہے وہ پاور رکھتی ہے، اور خود وہ سب کی سب گواہ تھی کہ جب ایک جٹ ہو کے ایک ہی نعرہ، ایک ہی آواز پہ جو ہے سب کا اکٹھا ہو جانا۔ ہر ڈسٹرکٹ سے، کوئی ایک ڈسٹرکٹ نہیں تھا جہاں سے لوگ نہیں آئے، اور جس جذبے سے آئے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں اور میرے ساتھی جو ہیں، میری جنرل سیکریٹری، میری پریزیڈنٹ نور فاطمہ، جنرل سیکریٹری فرحت سلطانہ صاحبہ کی طرف سے اور پوری ایگزیکٹو باڈی کی طرف سے ہم آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک تو ہماری آواز پہ لبیک کہا، اور دوسرا آپ لوگوں نے لبیک کے ساتھ یہ سمجھا کہ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے روزگار کا مسئلہ ہے۔ یونین ہمیں پاور دیتی ہے، سپورٹ کرتی ہے، راہ دکھاتی ہے، مگر جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ پاور نے کرنا ہوتا ہے، اور آپ سب ہماری پاور ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کل کا دھرنا کامیاب دھرنا، اس کے لیے میں سب کی بہت شکر گزار ہوں، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، اور جو ہمارے رضاکار تھے انہوں نے جو ہے وہ بڑا وہاں منظم کیا لوگوں کو۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی شکر گزار ہوں کہ تقریباً سارے لوگ 3-4 دن کی تیاری کر کے آئے تھے، بیگ لے کر آئے تھے، اور چھتریاں اور پانی کی بوٹلز وغیرہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سپورٹ ہو گئی کہ چاروں طرف سے جو ہے ہمارے لیے سپورٹنگ ایریاز تھی۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد تھی، ٹھنڈا پانی تھا، چھاؤں تھی، درخت تھے۔ تو یہ سب اپنی نیت کا پھل ہوتا ہے، کیونکہ نیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم یہ کہیں گے یہ ساری کامیابی اللہ کی طرف سے اور آپ سب کی دعاؤں سے، جو گھروں میں بیٹھی تھی، اور سب کی آنے کی یکجہتی سے بیٹھنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ ہم سب کی محنت سے اللہ نے کامیابی دی ہے۔ ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ہم لوگوں نے صرف ایک آواز دی کہ ظالم جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، اس جبر کے خلاف ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ جس نے سمجھا، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ جہاد میں حصہ لیں، وہ کسی ایسے کام میں حصہ لیں جس سے ہماری جو ساتھی ہیں یا عوام ہوتی ہے یا جو ہمارے ورکرز ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ سپورٹ ملے۔ جو گھروں میں بیٹھے دعائیں کی، ان کی بھی ہم بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو آئے اور اتنی تکلیف کر کے آئے، میں ان کا بھی تہہ دل سے میں ان کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ۔ شکر الحمدللہ کمیٹی کل بنی، اور آج جو ہے ہم اپنی ٹیم کے ساتھ گئی۔ آج اس کمیٹی کی جو ممبرس لینے تھے، جیسے SNGD سے لینا تھا، ایک فنانس سے، اور ایک جو ہے وہ اس سے کیا کہتے ہیں، لا ڈپارٹمنٹ سے۔ تو ان تینوں ڈپارٹمنٹس کے لیٹر نکلے کہ آپ اپنے جو ہے وہ آفیسرس 18 گریڈ سے اوپر نامینیٹ کریں۔ تو ہم خود جا کے سندھ اسمبلی میں، فنانس میں، SNGD میں جا کر سیکریٹری کا جو تھا ورکر، اس کے ساتھ خود جا کے ہم لوگوں نے جمع کی، ریسیونگ لی۔ اور جو ہے اس سے یہ ہے کہ آج جو ہے وہ انشاءاللہ میٹنگ کا بھی لیٹر نکل جائے گا، اور باہمی مشاورت سے
یہ طے پایا ہے کہ بدھ والے دن جو ہے وہ یہ میٹنگ انشاءاللہ رکھی جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہمارے جو مسئلے ہیں چھوٹے وہ تو جو آن اسپاٹ حل ہونے والے ہوں گے، مگر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ میں کلیئر کر دوں کہ PPHI میں ہم نہیں جا رہے۔ پچھلے سال جو ہے وہ ہم لوگوں نے، ہماری یونین نے آپ سب کے ساتھ سے، آپ سب کی سپورٹ سے جو ہے 12 جون 2025 کو سندھ اسمبلی کے سامنے ہم لوگوں نے دھرنا لگایا تھا، جو کہ کامیاب گیا، اور ہمیں ریٹن میں گورنمنٹ نے دیا تھا کہ ہم آپ کو PPHI میں ضم نہیں کر رہے، اور اس لیٹر کے توسط سے سندھ گورنمنٹ اس چیز پہ قائم رہی ہے کہ انہوں نے ہمیں PPHI میں ضم نہیں کیا، مگر انہوں نے ایک نئی کمپنی بنا دی جس کا نام ہے PCHSC، یعنی پیپلز کمیونٹی ہیلتھ سروسز کمپنی، جس میں ہمارا 75% بجٹ جو ہے، 75% بجٹ کٹ کر کے اس کمپنی کے ہیڈ میں بھیج دیا گیا ہے، جبکہ ابھی تک ان کا بورڈ بھی نہیں بنا۔ اب میڈم عذرا نے یہ کہا تھا کہ جو ہماری سینکشن پوسٹوں کا بجٹ ہے وہ بجٹ صرف اٹھا کے آپ PCHS کو دے دیں تاکہ وہ کانٹریکٹ بیس پہ اپائنٹ کریں، مگر ان کو موقع مل گیا، درمیان کے جو لوگ تھے جو نہیں چاہتے، لیڈی ہیلتھ ورکر دشمن مافیا جو تھی، انہوں نے 75% بجٹ جو ہے وہ PCHS کو دے دیا، یعنی پیپلز کمیونٹی ہیلتھ سروسز کمپنی کو۔ اب ہمیں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا نقصان ہے؟ ہم لوگوں کو نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری صرف تنخواہ ہوگی، نہ ہمارے پاس ایمرجنسی کٹ، میڈیسن کی کٹ ہوگی، ادرس چیزیں بھی اس میں بہت ساری ہوتی ہیں، نہ ہمارے پاس ریکارڈ ہوگا، نہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا مواقع ہمیں دیا جائے گا جس سے ہماری اپ گریڈیشن ہو، ہماری پروموشن ہو، ہمارا سروس اسٹرکچر بنے، ہماری 18 سال کی سروس کاؤنٹ ہو، اور نہ ہی ہماری پینشن بینیفٹ کوئی بنے گا، نہ ہی ہماری ریٹائرمنٹ کی بینول فنڈ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے بڑا نقصان میرے خیال میں ایک 32 سال سے جو کام کر رہا ہے ایک ورکر، ایک امپلائی، اور کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اس سے بڑھ کر۔ یعنی پورا مستقبل ہمارا داؤ پہ لگا دیا گیا ہے۔ سندھی میں چوندہ ہیں گھٹو بھی دیا تارا بھی نہ پھوٹا۔ جب ہمارے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگے گا، ہمارا مستقبل داؤ پہ لگے گا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا چھین لیا جائے گا، پینشن، ریٹائرمنٹ کی، تو ظاہر ہے ہم پھر تل مرنے سے اچھا ہے ہم آ کے جو ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہم نے دھرنا لگایا۔ شکر الحمدللہ آپ سب کی محنت سے، اللہ کے کرم سے یہ ہوا ہے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کیتا کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم نے کیا ہے، جی ہم نے کیا ہے، ہم نے اسٹارٹ کیا، یہ کیا۔ دیکھیں ہم لوگ 2020 سے اس چیز کے پیچھے ہیں، انہوں نے 2020 سے لے کے ہمارے پروگرام کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کاٹنا شروع کیا۔ وہ اس طرح کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہم سے آفیسز چھینا گیا، اس کے بعد ہماری آرگنوگرام چینج کر دیا گیا، اس کے بعد انہوں نے ہمارے 19 سیٹیں جو ٹیکنیکل تھی ہمارے پروگرام کی وہ کٹ کر کے نان ٹیکنیکل پوسٹیں جو ہیں 11 وہ کریٹ کر کے، تو ان کو نئے لوگ جن کو پتہ ہی نہیں پروگرام کے، افسروں کے، MPA MNA منسٹروں کے اور امیرزادوں وڈیروں کے جو بچے ہیں وہاں ان سیٹوں پہ آ کے فری میں بیٹھ گئے، اور ان کو گاڑیاں اور پیٹرول اور ادر ساری فیسلٹی یکدم ان کو مل گئی۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو بجائے اس چیز کرنے کے، یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہی ویژن ہے محترمہ شہید رانی بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، جو کہ ہمارے پروگرام کی شکل میں جو ہے وہ کیا گیا 1994 سے لے کے اس پروگرام کو جو ہے وہ بنایا گیا پاکستان میں۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کام نہیں کرتی، کون کرتا ہے کام؟ کوئی ہمیں رپلائی دے کون کرتا ہے کام؟ جب پروگرام اسٹارٹ ہوا تھا تو 5% فیملی پلاننگ تھی، آج 42% کوریج ہے۔
اس کے بعد آپ MMR اور IMR کا ریشو دیکھیں. 1,00,000 ڈلیوری پہ 550 عورتیں حاملہ ڈیتھ کر جاتی تھیں. اسی طرح بچوں کا ریشہ تھا. سب آج جا کے جو ہے وہ کم ہوا ہے، جس کو ہم IMR اور MMR کہتے ہیں، اس میں کمی لائی گئی. CPR میں بڑھاوا لایا گیا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ کون سی NGOs جو ہیلتھ پہ کام کرتی ہے، کون سا ادارہ جو ہیلتھ پہ کام کرتا ہے اس میں لیڈی ہیلتھ ورکر نہیں ہے. چل ہی نہیں سکتے آپ کے ادارے لیڈی ہیلتھ ورکر کے کام کے سوائے، لیڈی ہیلتھ ورکر کی سپورٹ کے سوائے. کرونا کس نے ختم کیا؟ کس نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو ہے وہ کرونا جیسے ایسے سمجھ لے ایک اللہ کا عذاب تھا، کیا تھا ہمیں سمجھ نہیں آئی. کرونا جیسی جو بیماری ہے بغیر سیکیورٹی جو ہے وہ انسٹرومنٹ کے ہمیں جو بھیجا گیا، تو اس وقت کسی نے نہیں سوچا. ہم اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو ہے ہم لوگوں نے جا کے لوگوں کو فیلڈ میں اویئرنیس دی. اس کے بعد ہمیں اس کی ویکسینیشن کا جو ہے وہ سارا سسٹم ہمارے ہاتھ میں دیا گیا، اور ہم نے گھر گھر جا کے لوگوں کو ویکسین کی. لوگوں کی باتیں سنی، گالیاں سنی، برا بھلا کہا گیا، تو وہ بھی برداشت کی. اس کو ہم لوگوں نے کنٹرول کروایا، جو ہے وہ کام کر کے اس کو کنٹرول کروایا. اس کے علاوہ اب پولیو کس نے ختم کیا ہے؟ لیڈی ہیلتھ ورکر نے کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ لیڈی ہیلتھ ورکر جب اسٹارٹ میں پولیو کیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتے چھوڑے جاتے تھے، جو ہے وہ یہ بکواس کی جاتی تھی کہ ہمیں بھی پولیو کے قطرے پلائیں. لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے. کتنے کیس جو ہیں ہم لوگوں نے وہ جو ہے ڈیل کیے کہ ان کو پولیس کے تھرو تھانوں میں ادھر ادھر کھینچا تانی، بڑی تکلیف کے ساتھ لوگ برا بھلا کہتے تھے، ہمیں مارتے تھے، گھروں سے دھکے دے کے بھگاتے تھے. تو آج جب ہم جاتے ہیں تو لوگ عزت کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے ان کو پولیو جیسی خطرناک بیماری، کرونا سے، اس کے علاوہ ویکسینیشن کر کے جو 12 بیماریاں ہیں ان سے بچایا ہم لوگوں کو. ان کے گھر میں ان کی جو حاملہ ہوتی ہے اس کی ہم اینٹی نیٹل جو ہے وہ 9 مہینے تک اینٹی نیٹل کرتے ہیں. ہر مہینے میں 2 دفعہ اس کو دیکھنے جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں. اس کی TT ویکسین کا جو ہے وہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ہم پوری کرتے ہیں. پوسٹ نیٹل کرتے ہیں، بچے کی کیئر کرتے ہیں، بچے کو ویکسینیشن کرواتے ہیں. نیوٹریشن والا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا کام ہم کریں. TB کے ڈپارٹمنٹ کا کام ہم لوگ کریں. اس کے علاوہ پاپولیشن کی کیمپس لگے، پاپولیشن کے کلائنٹ جو ہے TL کے وہ ہم لے کر جائیں. کون سا کام ہے؟ اچھا، جتنی بھی NGOs ہیں، ویلوز ہے، طبی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے 2-4 اور بھی ایسی ہیں، TCI ہے، WHO، یونیسیف، UNFPA. کون سا کام ہے ہم نہیں کرتے جو منہ بھر کے آپ لوگ بے شرموں کی طرح کہہ دیتے لیڈی ہیلتھ ورکر کام نہیں کرتے. تو میں نے کل بھی کہا ہے، آج کے بعد اگر کسی کے منہ سے ہم نے سنا کہ لیڈی ہیلتھ ورکر کام نہیں کرتی، یقین کریں ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ وہ کیا کام کرتا ہے، وہ ہمیں دکھائے. ہم دکھائیں گے اپنی لیڈی ہیلتھ ورکر کا کام. ہمارے ساتھ فیلڈ میں چلیں کہ ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کس طرح اپنے فیلڈ میں کام کرتی ہے، کس طرح وہ ایک لیڈر ہے وہاں کی، کس طرح لوگوں کے مسئلے حل کرتی ہے. بہرحال ہمارا جینین مسئلہ ہے، ہم نے جو ڈیمانڈ رکھی ہے، انشاءاللہ ہم اپنی اس ڈیمانڈ کو جب تک پورا نہیں کریں گے چھوڑیں گے نہیں. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو PCHS کمپنی نئی بنائی ہے اس کو جو آپ نے ہمارا 75 بجٹ دیا ہے پرسن، وہ ہمیں اس دور کے مطابق مثلاً پیٹرول پرانے ریٹوں پہ ہے، تو جو ہمارا 70 لیٹر پیٹرول ہر سپروائزر کو سینکشن کیا گیا ہے، ان کو دینا ہے قانونی طور پہ وزٹ کے لیے، تو اس کو 70 لیٹر آج کے دور کی پیمنٹ کے ساتھ ہمیں واپس کیا جائے. انہوں نے بجٹ کاٹ، وہ کہہ رہے ہیں، کل بات ہو رہی تھی کہ وہ بجٹ جو استعمال نہیں ہو رہا، جو بجٹ پڑا ہے، اس بجٹ کو بجائے کسی کمپنی کو دینے کے ہم سپروائزروں کے پیٹرول میں ضم کریں، تاکہ آج جو 350 تک پیٹرول چلا گیا ہے اس قیمت میں ہمیں پیٹرول 70 لیٹر پورا ملے. ورنہ 70 لیٹر کے بجائے اس ریٹ پہ ہمیں ہمارے پاس وہ جو ہے بجٹ ہے، مگر ہمیں 70 لیٹر
کا آج کے دور کے قیمت کا پیٹرول نہیں ملتا. وہ کٹ کٹا کے پرانی 155 پہ شاید وہ ریٹ ہمیں پیمنٹ بجٹ ملتی ہے، مگر وہ جب 70 لیٹر کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ 30 لیٹر بھی نہیں بچتا. تو اس کے باوجود ہم اپنا فیلڈ میں جاتے ہیں، اس کے باوجود ہزاروں کام ہم سے لیے جاتے ہیں، وہ ہم کرتی ہیں سپروائزر. ہم حکم بجا لاتی ہیں. کسی وقت بھی ہمیں کال ہوتی ہے، جی آج ڈی سی کے میٹنگ ہے، آج اے سی کے میٹنگ ہے، آج پولیو ہے، آج فلاں میٹنگ ہے، جلدی کرو، آج افسر آ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو ظاہر کرایہ لگا کے آتے ہیں نا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ نئی گاڑیاں بھی دی جائیں، اور یہ جو بجٹ ہے ڈسٹرکٹ کا یا صوبے کا، ڈسٹرکٹ میں نہیں بھیجیں، ڈسٹرکٹ سے صوبے میں بھیج دیں، اور صوبے میں جو ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے اکاؤنٹ میں یا ڈائریکٹ ہمارے پی ایس او کارڈ میں آئے، تاکہ ساری سپروائزر کو برابر ملے. اگر گاڑیاں وہاں ہمیں دھمکایا جاتا ہے آپ کے پاس تو گاڑی نہیں. اب گاڑی دینا گورنمنٹ کا کام ہے، مگر وہ اپنی پرسنل گاڑی پہ، بائک پہ، پیدل، رکشے پہ جیسے بھی جاتی ہے وہ کام تو کرتی ہے نا. سپروائزر اپنا وزٹ کرتی ہے. اپنا سکسیس جو ہے وہ پولیو ہے، ایچ پی وی ویکسینیشن ہے، دوسری جو ای پی آئی کی جو ویکسینیٹر کے ساتھ پلان بنا کے کام کرتے ہیں. تو اس وزٹ تو ہم کرتے ہیں نا، اپنا ہر کام کے دوران وزٹ کرتے ہیں، سیشن ہو چاہے کوئی بھی کام ہو تو اس پہ سپروائزر اپنا وزٹ کرتی ہے. تو گاڑیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں پیٹرول بھی پورا کر کے دیں، اور سارا بجٹ ہمارا صوبے میں دیں، تاکہ صوبے سے جیسے پہلے 2 سال بہت اچھا سسٹم تھا، ایف پی او آتے تھے، وزٹ کر کے وہ رپورٹ دیتے، اور اس کے نیکسٹ منتھ ہمیں جو ہے وہ پیٹرول ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتا تھا. تو ابھی بھی اسی طرح کیا جائے. میری ہماری سب کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا بجٹ ضلعوں سے اٹھا کے واپس جس طرح پہلے تھا صوبے میں دیا جائے، تاکہ ساری سپروائزروں کو کارڈ کے تھرو 70 لیٹر برابر ملے اگر ہو سکے. تو جیسے ہمارا کام بڑھایا ہے تو ہمارا جیسے پنجاب نے 100 لیٹر کیا ہے تو ہمارا 100 لیٹر پیٹرول بھی کیا جائے. یہ بھی ہماری ڈیمانڈ ہوگی، کیونکہ ہم ڈیمانڈس بیٹھ کے لکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری جو اپ گریڈیشن ہے، ہماری پروموشن ہے، ہمارا 18 سال کی سروس کاؤنٹ کر کے ہمارا سروس اسٹرکچر بنایا جائے، اور یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے. اور اس وقت ہمارے 2 کیس چل رہے ہیں. ایک آرگنوگرام جو چینج کیا ہے اس کی ہم نے کنٹمپٹ آف کورٹ کیا ہے، دوسرا ہمارا سروس اسٹرکچر جو ہے. کوئی قانون نہیں ہوتا کہ آپ پرسنٹیج پہ جو ہے وہ سروس اسٹرکچر دیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے کوئی مہینہ پہلے نہیں شروع کی، یہ ہم نے 2020 سے اسٹرگل شروع کی ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں 2020 سے ہی کاٹنا شروع کیا تھا. اور آپ نے دیکھا پچھلے سال ہم نے دھرنا لگایا تھا. اس کے علاوہ ہم لوگ ہر مہینے میں 2 سے 3 میٹنگز سیکرٹری کے ساتھ، ڈی جی پی ڈی کے ساتھ کرتی ہیں. اور ہم نے جتنی ریٹرن میں ہم دیا ہے اور اس کی ریسیونگ لے کے ہم نے ان کی میٹنگز کی ہیں. تو انشاءاللہ کنڈونیشن کے لیے بھی جو ہے میں پھر پورے سندھ کو درخواست کروں گی، سپروائزر کو خاص کر کے کہوں گی کہ مہربانی کریں، آپ کی جو ریٹائر ہو گئی، آپ کی جو وہ لڑکیاں جو ایک سال 2020 کے بعد جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئی 30 جون سے پہلے، 2022 کے 30 جون تک، اور ایک سال 2020 کے درمیان 2 سال میں جتنی ریٹائر ہوئی ہیں ان سب سے کانٹیکٹ کریں، فائلیں پہنچائیں ڈی ایچ او آفس میں، اور بیٹھ کے اس ڈی ایچ او آفس میں آپ ڈی ایچ او سے مل کے ان کی فائلیں، ان کا لیٹر، ان کی لسٹ سائن کروا کے ہماری پی سی آفس حیدرآباد بھجوائیں. یہ ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہوگا. وہ ہماری ساتھی ہیں، وہ ساتھی ہیں جب کوئی پسند نہیں کرتا تھا آنا اس پروگرام میں، 1994 سے وہ ہیں، اور وہ خالی ہاتھ چلی جائیں. ہم سب اس وقت موجود ہیں. ہم بڑا اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، مگر ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارا یہ فرض ہے، ہم اپنی ان بہنوں کے لیے بھی اسٹرگل کریں. سو انشاءاللہ میٹنگ ہوگی وینسڈے تک، یعنی بدھ تک. اس کے بعد پھر ہم آپ سے مخاطب ہوں گے کہ آگے کیا لاہے عمل تیار کرنا ہے. اور میں ایک بار پھر تمام، اگر میں کسی ڈسٹرکٹ کا نام ایک کا لوں گی تو پھر ایک مجھ سے جو ہے مس ہو جائے گا. تو اس لیے میں پورے تمام سندھ کی تمام سپروائزرز، ورکرز، ڈرائیورز کی بہت شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کے سمیت، کہ آپ لوگوں نے جو ہے ہمارا جس جذبے کے ساتھ دیا.
اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے. ہم سب اسی طرح ایک جٹ ہو کے اپنا حق جو ہے وہ چھینیں گے، کیونکہ یہ ہم سے ہمارے مستقبل چھیننے میں لگے ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن کو انشاءاللہ ختم ہونے نہیں دیں گے. میرا نام نور فاطمہ ہے، میں پریزیڈنٹ ہوں، اور جو ہے آپ لوگوں کا میں تہہ دل سے جو ہوں آپ لوگوں کا دوبارہ شکریہ ادا کرتی ہوں. عدی نے کہہ دیا لیکن میں بھی آپ سے تہہ دل سے آپ کا تمام سندھ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے جو ہے کل ہمارا بھرپور ساتھ دیا، کیونکہ ڈر کے آگے ہمیشہ جیت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جیت نصیب فرمائی، اور ہم ہمیشہ یہ امید رہے گی کہ آپ آئندہ بھی ایسے ہمارا ساتھ دیں گے. شکریہ. السلام علیکم، میرا نام فرحت سلطانہ ہے اور میں جنرل سیکریٹری آل لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام یونین کی ہوں، اور میں بے انتہا شکر گزار ہوں. کل جس طرح دھرنے میں مجھے 2008 کا وہ جذبہ نظر آیا، آپ سب کے ساتھ کا شکریہ جس کی وجہ سے ہمارا دھرنا کامیاب ہوا. اور ہم اللہ تعالیٰ کے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ ہمیں بشریٰ ارائیں صاحبہ جیسی قیادت ملی، اور ان کے ساتھ ہمیں پورے سندھ کی قیادت ملی. آپ ہیں تو ہم ہیں، ہم سے آپ ہیں اور آپ سے ہم ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کر اپنے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل نکالیں گے، اور گورنمنٹ سے اپنے جو بھی ہمارے حقوق ہیں وہ انشاءاللہ حاصل کریں گے. پاکستان زندہ باد. ایلکو یونین زندہ باد. لیڈی ہیلتھ ورکر اتحاد زندہ باد.